السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت مارتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے۔ برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والوں، برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور مہمانان اعظام، آج کی اس عظیم الشان جشن آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کی ورقداری کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات روشن کی طرح حیا ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کا زبردست تصادم اور ٹکراؤ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تنگے گورے اور بندے کا انگریزوں کا نامات سایہ پڑا تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان کے مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش تھی۔ بلکہ جب انگریزوں نے اپنا قبضہ ہندوستان پر جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے۔ تو اس وقت انگریزوں کو مقابلے کے لیے سب سے پہلے علماء دیوبند انگریزوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر حائل ہو گئے، اور اس نازک دور میں سب سے پہلے جس نے اعلیٰ بغاوت بلند کیا تھا وہ ذات شاہ العلیم ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ شاہ العلیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ مولا ایک بڑا قدرہ تھا جو دشمنوں کے نعل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کے لیے حیران ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بٹنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور سینوں میں بلندی مچنے لگے، حوصلوں میں لڑائی لگی اور انگریزوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک مکمل کوشش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں ہے، جس کے اندر آزادی کے ایسے بے شمار افراد پیدا ہوئے اور انہیں فرمانوں میں سے ایک کو آزاد کی جسے آج ہم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مرد مظاہر نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس سوچ اور اس فکر کو لے کر کہ اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اپنے دلوں میں مذہب اسلام اور مسلمان عقیدت لیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس میں محمد آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود حسن دیوبند جیسی شخصیت کو جنم دیا اور آزادی کے مرد مظاہر مولانا حسین احمد مدنی جیسی شخصیت کو جنم دیا، اور جبکہ آزادی کے عظیم مرد مظاہر حضرت مولانا مبارک قاسمی جیسی شخصیت کو جنم دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین کرام، ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند نے وہ قربانیاں پیش کی ہے جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں کہاں کا شمار کر رہا ہوں، جو امریکہ کی فوجیوں سے پوچھو کہ سیدھا ہمارا مولانا محمود حسن دیوبندی کون تھے اور مولانا حسین احمد مدنی کون تھے، اور جو شاملی کے میدان سے پوچھو کہ آزادی کے خاطر پر دکھانے والے مرد مجاہد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور آزادی کے خاطر چلتے کودتے جان دینے والے حضرت حاجی اللہ مہاجر مکی کون تھے، اور سینوں میں مسکراتے ہوئے اور گنجے کو پیش کرنے والے حافظ ثانی شہید کون تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے۔ ان میں سے اکثر علماء کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا اور اپنی آغوش و شفقت میں تربیت دیا۔ تو اس کو یہی بس نہیں بلکہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا رنگ نہ تھا جس پر علماء کی باتیں نہ لٹک رہی ہو۔ ان میں سے اکثر علماء کرام دارالعلوم دیوبند کے تھے، اور جنگ آزادی کے لیے ڈوبتے سورج کی صورت میں صرف وہاں مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ علماء دیوبند کا خود بھی شامل تھا۔ اس لیے میں چاہنے کی آزاد کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان اور بالخصوص علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ محترم سامعین کرام، جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو گویا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مانے دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا جو مقصد رسمی واضح فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف اس لیے رکھی کہ اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں جو ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دے کر اور مذہب اسلام کی اشاعت ہندوستان میں بنیاد کر دے۔ چنانچہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں ملتقا پہلے بیٹھا ہوا آپ شرمندہ تعبیر ہوا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 میں
لڑائی اور دمن کی بنیاد رکھی اور کوئی آباد کے ساتھ انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ٹریننگ دی جانے لگی، جس کے نتیجے میں ایسے بے شمار علماء کرام پیدا ہوئے جن کے دلوں میں حب الوطنی اور مذہب اسلام کی محبت پیوست تھی۔ محترم سامعین کرام، آج ہندوستان کے ابطال لوگ ہم سے کہہ رہے